الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك هونا ما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا مبارک ارشاد گرامی ہے کہ اے ایمان والو، سلامتی والے دین میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقوش قدم کی پیروی مت کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ابن سینا سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ نے آخرت کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ایک کتاب لکھی ہے، مجھے امید ہے کہ اس کتاب کے صدقے میں اللہ رب العالمین مجھے بخش دیں گے. اس میں ابن سینا نے لکھا ہے کہ حسن تناسب اعضاء کا نام ہے. تو اسلام کا حسن یا کسی بھی مذہب کا حسن اعتدال کے اندر ہے. اگر کسی آدمی کا ایک ہاتھ لمبا ہو جائے، ایک ہاتھ چھوٹا ہو جائے، تو اس آدمی کو حسین نہیں کہا جائے گا. یا کسی کی ایک آنکھ بڑی ہو جائے، ایک آنکھ چھوٹی ہو جائے، تو اس کو حسن نہیں کہا جائے گا. کسی کی ناک بہت بڑی ہو جائے، کسی کے ہونٹ بہت بڑے ہو جائیں، کسی کے کان بہت بڑے ہو جائیں، کسی کی زبان بہت بڑی ہو جائے، کسی کی انگلیاں بہت بڑی ہو جائیں، تو یہ حسن میں شمار نہیں ہوگا. اسی طرح جس طرح ہم مشاہدہ کرتے ہیں چیزوں کے اندر، بالکل اسی طرح مذاہب کا مطالعہ کیا جائے تو ایک مذہب کا طالب علم مطالعہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس بات پر مجبور پاتا ہے کہ اسلام سے زیادہ اعتدال والا اور حسین مذہب نہیں. پہلے نمبر پہ تو دیگر مذاہب مذہبی نہیں ہیں، لیکن بہت سے لوگ جو مذہب مانتے ہیں اور مذہب کی بنیاد پر کسی فلسفے کو فالو کرتے ہیں، تو وہ لوگ جب اسلام کا مطالعہ کریں گے اور اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق، تو اپنے آپ کو مجبور پائیں گے کہ اسلام سے زیادہ بیلنس دستور کوئی نہیں ہے، جس کے اندر غصے کے اندر بھی اعتدال سکھلایا گیا ہے، حرب اور صلح اور امن کے اندر بھی اعتدال سکھلایا گیا ہے،
اور معاشرتی زندگی کے اندر بھی اعتدال سکھلایا گیا ہے، عبادات کے اندر بھی اعتدال سکھلایا گیا ہے، اور اخلاق کے اندر بھی اعتدال سکھلایا گیا ہے۔ اور ہر ایسی بات جو اعتدال سے ہٹی ہوئی ہے اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ فرماتے ہیں لا رہبانیت فی الاسلام، رہبانیت اسلام میں نہیں۔ اگر ویسے تو حضور نے فرما دیا کافی ہے، لیکن کوئی آدمی اس کا ریزن سمجھنا چاہے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ اعتدال سے ہٹا ہوا راستہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی اس کو ناپسند فرمایا ہے، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، کہ رہبانیت لوگوں نے گھڑ لی ہے، ہم نے ان کے اوپر لازم قرار نہیں دیا تھا، ان کے فرائض بھی نہیں رکھا تھا، انہوں نے خود اپنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر لوگوں کے اندر ایک انوکھی شخصیت بننے کے لیے ان چیزوں کو اپنایا، لیکن اس کی رعایت نہیں رکھ سکے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تین نوجوانوں کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ ان نوجوانوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت عالی عرفہ ہے، ہم جو ہے ان کی شان تک نہیں پہنچ سکتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بھی رکھتے ہیں اور افطار بھی کرتے ہیں، ہم ساری زندگی روزے میں رہیں گے۔ کسی نے کہا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، کسی نے کہا کہ ہم چھاؤں میں نہیں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیغمبر ہوں اور میرے راستے کو چھوڑ کر کوئی راستہ اختیار کرے گا تو جنت میں نہیں پہنچ سکتا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں وہ انتہائی معتدل دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت دی گئی ہے وہ نہایت معتدل امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، جو تم کو بہترین امت قرار دیا گیا ہے کیونکہ کنتم امتا وسطا، تم درمیانی امت ہو، اور تم کو اپنے اگلوں کی بھی گواہی دینی ہے، تم کو اپنے پچھلوں کی بھی گواہی دینی ہے۔ لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور پیغمبر تمہارے بارے میں گواہی دے گے۔ میں نے جو آپ کے سامنے ایک حدیث تلاوت کی ہے وہ بڑی عجیب غریب حدیث ہے۔ اگر ہم صرف اس حدیث کو اپنی زندگی کے لیے معیار بنا لیں، اپنے معاملات کے لیے معیار بنا لیں، اپنے سیاست کے لیے معیار بنا لیں، تو بہت سے فتنے ختم ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ احبب حبیبک حولما، کہ تم کسی کو دوست بناؤ تو اس کے اندر بھی اعتدال رکھو، اعتدال سے باہر نہ نکل جاؤ، حد سے تجاوز نہ کر جاؤ۔ عسیٰ ان یکون بغیضک یوما ما، ہو سکتا ہے کہ جس کو تم نے دوست بنایا ہے کچھ دنوں بعد وہ تمہارا دشمن بن جائے، تم اس کا چہرہ دیکھنا روا نہیں رکھو۔ وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هُنَمَّا، اور کہا گیا کہ تم کسی سے ناراضگی اختیار کرو تو اس کے اندر بھی اعتدال کے دائرے سے نہ نکلو، ہو سکتا ہے کہ جس کو تم آج ناپسند کر رہے ہو وہ کل تمہارا دوست بن جائے، اور پھر آنکھ ملانے کے قابل نہ رہو۔ ہم دوستی کے اندر اور دشمنی کے اندر اعتدال سے باہر نکلے گئے، حالانکہ اسلام جو کہ معتدل مذہب ہے، اس اسلام کی تعلیمات جو معتدل ہیں اس کو چھوڑ کر اپنی نفسانی خواہشات کے پیروکار بنے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کے سے ناراض ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ناراضگی کے اندر اس کی جڑ ہی ختم کر دی جائے،
اس کی نسل ہی کو ختم کر دیا جائے، اس کے کردار ہی کو ختم کر دیا جائے، اور اس کے لیے ہر اس تدبیر اور ہر اس سبب کو اختیار کرنے کو روا رکھتے ہیں جس کے ذریعے سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے آپس کے معاملات، ہمارے ملکی معاملات، اس میں انتشار ہے، ہمارے تجارتی معاملات اس میں انتشار ہے، ہمارے گھریلو معاملات اس کے اندر انتشار ہے، ہمارے خاندانی معاملات اس کے اندر انتشار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا فرمان چھوڑ دیا، کہنے کو بھائی ہمارا پرسنل معاملہ، اس میں شریعت کیوں دخل دے؟ لیکن اللہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے جو کچھ سکھلا رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین انسان کے نفسیات کے بنانے والے ہیں۔ ان سے زیادہ انسان کی نفسیات کو کون سمجھنے والا ہے؟ اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ماہر نفسیات ہو سکتا ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جو تعمیر کر رہے ہیں، امت کی جو تربیت کر رہے ہیں، امت کے افراد کو جو تیار کر رہے ہیں، ان کو بیلنس اصول دے رہے ہیں کہ ان اصولوں پہ چل کر نہ حسد کا دروازہ کھلتا ہے، نہ غیبت کا دروازہ کھلتا ہے، نہ تجسس کا دروازہ کھلتا ہے، نہ کینے کا دروازہ کھلتا ہے، نہ قتل و غارت گری کا دروازہ کھلتا ہے۔ ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اب آپ دیکھیے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ کر کے دکھلایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے؟ ہر شخص جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر جب تشریف لے جا رہے ہیں، غار ثور کے اندر ہجرت کے موقع پر، اور ایک موقع ایسا آتا ہے کہ دشمن بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہ خوف طاری ہوتا ہے، تو ایسے موقع کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ غمگین نہ ہوئیے، میرے اور تمہارے یعنی مشترکہ طور پہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ میرے اور تمہارے ساتھ اللہ ہے۔ اور اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت قطعی، نص سے قطعی سے ثابت ہے۔ کتنا قریب رشتہ ہوگا، کتنا قریب تعلق ہوگا۔ اور آپ اس مقام کو سمجھیے کہ ایک موقع پر حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ اے ابو بکر آپ مجھ پر احسان فرمائیے اور میرے ساتھ ایک معاملہ کیجیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا معاملہ؟ کہنے لگے کہ آپ نے جو غار ثور میں جو وقت گزارا ہے وہ وقت، وہ نیکی مجھے دے دیجئے، میری ساری زندگی کی عبادات آپ لے لیجئے۔ بلندی اور مقام۔ دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کے موقع پر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ بھوک کے آثار دیکھے تو میں بے قرار ہو گیا، اور بے قرار ہونے کے بعد میں دودھ لے کے آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، میں سیراب ہو گیا۔ کیا تعلق ہو؟ اور غار ثور کے اندر جب تشریف لے جا رہے ہیں تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر روکتے ہیں اور خود تشریف لے جاتے ہیں، کپڑے پھاڑ پھاڑ کر ان سوراخوں کو، جن سوراخوں کے اندر سے حشرات الارض کے آنے کی توقع ہے، ان کو بند فرماتے ہیں۔ ایک سوراخ کھلا رہ جاتا ہے تو وہاں پر اپنا پاؤں رکھ لیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، حتیٰ کہ اسی سوراخ سے سانپ ڈستا ہے اور اس کی شدت سے اتنی شدت کہ اس سے آنسو نکل آتے، لیکن جنبش کرنا گوارا نہیں کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ ہو جائے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر جب ان کے آنسو گرتے ہیں
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جاتی ہے، پورا واقعہ ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعاب لگاتے ہیں، اس سے آرام آ جاتا ہے، اتنا قریبی تعلق۔ اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جملہ فرما رہے ہیں وہ بڑا عجیب غریب جملہ ہے، اور وہ جملہ ہم سب کے لیے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا تو میں ابو بکر کو دوست بناتا۔ معلوم یہ ہوا کہ دوست کا لفظ جو آج بازار میں نیلام ہو رہا ہے، وہ دوست کا لفظ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، یہ دوست کا لفظ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی اس کا اطلاق نہیں کیا جا رہا، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین دوست ہیں جن کی بات میں بلا چوں چرا مانتا ہوں، اور باقی جتنی دوستیاں ہیں وہ تابع ہیں اللہ کے احکامات کے تحت۔ ایک موقع پر ایک بزرگ کے سامنے ان کے بیٹوں نے تذکرہ کیا کہ میرے فلاں دوست ہیں، میرے اتنے دوست ہیں، اتنے دوست ہیں، تو وہ بزرگ فرمائے لگے میاں آپ کے تو بڑے دوست ہیں، میری 60 سالہ زندگی میں مجھے صرف 1.5 دوست ملا۔ جیسے ہر چیز اپنا معنی کھو چکی، ہر اصطلاح اپنا معنی کھو چکی، ہر لفظ اپنی مصداق بدل چکا، اسی طریقے سے وہ حقائق جو حقائق کبھی وزن رکھتے تھے، جب لفظ بولا جاتا تھا اس کے اندر ایک چاشنی ہوتی تھی، وہ بھی اپنی حقیقت کھو گئے۔ سچائی یہ لفظ اپنی حقیقت کھو گیا، مروت یہ لفظ اپنی حقیقت کھو چکا، تواضع انکساری یہ لفظ اپنی حقیقت کھو چکا، وفاداری یہ لفظ اپنی حقیقت کھو چکا، صلہ رحمی یہ لفظ اپنی حقیقت کھو چکا، ماں کا پیار یہ لفظ اپنی حقیقت کھو چکا، باپ کا پیار اور ادب و احترام یہ لفظ اپنی حقیقت کھو چکا، اللہ والے یہ لفظ اپنی حقیقت کھو چکا۔ تو اسی طریقے سے دوستی کا لفظ یہ اپنی حقیقت کھو چکا، اور جو لوگ اس حقیقت کو جانتے تھے تو وہ فرما رہے لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا جس کی ہر بات بلا چوں چرا مانتا تو میں ابو بکر کو بناتا، لیکن میرا دوست اللہ ہے اور ابو بکر کی دوستی اس کے تابع ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب آپ دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی عجیب غریب تعلیمات ہیں، اور ان تعلیمات کو ہم اپنائیں تو ہم سکون میں، ان تعلیمات کو فراموش کر دیں تو ہم بے قراری کے اندر ہیں، بے سکونی کے اندر ہیں۔ تو آج اگر ہم دین کی بات کرتے ہیں یا دین کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ میری صرف ضرورت نہیں ہے، ہر فرد کی ضرورت ہے، پورے معاشرے کی ضرورت ہے۔ مومن اس کے منہ سے نکلا ہوا لفظ اگر وہ لفظ اپنے اندر حقیقت نہ رکھے تو وہ باقی کچھ رہتا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر معاملات کی دنیا میں آپ چلے جائیے، معاملات کی دنیا کے اندر جانے کے بعد اگر ایک آدمی کمٹمنٹ کر رہا ہے کہ یہ چیز میں نے پسند کی اور پسند کرنے کے بعد میں آپ کو 5 تاریخ کو پیسے دے دوں گا، اب اگر اس لفظ کی حقیقت باقی نہیں تو سوائے فساد کی اور کیا رہ گیا؟ زبان کا پاس نہیں رہا تو اس زبان کا پاس نہ رہنے کے بعد سوائے فساد کی کیا رہ گیا؟ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے معاہدہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فلاں جگہ میں ملوں گا، وہ شخص چھوڑ کے چلا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن وہاں تشریف فرما رہتے ہیں کہ آنے والے کو تکلیف نہ ہو جائے۔ زبان کی اتنی حقیقت ہے۔ زبان کی حقیقت یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے موقع پہ مکہ مکرمہ سے ابو جہل وغیرہ سے معاملہ کر کے آ رہے ہیں کہ ابو جہل نے کہا تم جا رہے ہو، ہماری اس وقت ایک جنگ ہونے والی ہے، تم جا کے ان کی افرادی قوت میں اضافہ کرو گے، لہذا تم یا تو اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو اور اگر جانا چاہتے ہو تو یہ جتنا مال و متاع ہے یہ تم ہم کو دے دو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سے یہ معاہدہ کرو کہ تم وہاں جا کر ان کے افراد قوت میں اضافہ نہیں کرو۔
حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ نے معاہدہ کر لیا. معاہدہ کرنے کے بعد یہ دونوں حضرات تشریف لاتے ہیں, بدر کے مقام پر ملاقات ہوتی ہے, اور آپ سوچئے کہ ایک ایسا مارکا بپا ہو رہا ہے کہ جو تاریخ کے اندر ان بدری صحابہ کو وہ مقام ملنے والا ہے جو پھر کبھی کسی کو نہیں ملے گا. اور بدری صحابہ کو وہ شان عطا کی جا رہی ہے کہ عجیب غریب بات ہے کہ اگر کوئی آدمی پریشانی کے اندر مبتلا ہو, بدری صحابہ کے نام پڑھ کے دعا کرے, اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول فرما لے. اتنا عظیم مقام دیا جا رہا ہے. فرشتے رش کر رہے ہیں, فرشتے مدد کے لیے اتر رہے ہیں. وہ بدری صحابہ, اس کے اندر حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ سے عالی مقام حاصل کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے حذیفہ, مسلمان کی شان بات کو پورا, بات کی پاسداری ہے. تم معاہدہ کر کے آئے ہو, لہذا حالانکہ آپ دیکھیے کہ ایسا معاہدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عریش کے نیچے, چھپر کے نیچے سجدہ ریز ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک اور داڑھی مبارک تر ہو گیا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی گریا کر رہے ہیں کہ فرشتوں کو بھی آنسو نکل آ رہے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہے, یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو تیرے اس زمین پر نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. ایسے کلمات کے ساتھ دعا کر رہے ہیں, ایسے موقع کے اوپر جس وقت ایک ایک بندہ 1000 افراد سے زیادہ افضل ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کو وفا فرما رہے ہیں. تو مسلمان کی زبان کا پاس وہ باقی نہ رہے تو کچھ باقی نہیں. اور آج بڑے بڑے معاملات کے اندر کہا جا رہا ہے کہ سیاست کے اندر کوئی بات حتمی نہیں, کوئی معاہدہ قطعی نہیں. تجارتی دنیا کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے, معاملات کی دنیا میں یہ بات کہی جا رہی ہے, معاشرتی دنیا میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ تمام حسن تدبیر ہے کہ انسان کو ڈوز دینا, ایسے بولنا, ایسے چکنی چپڑی بات کرنا جس کی بنیاد پر انسان ڈوز کھا جائے, یہ فن ہے. تو میرے عزیز دوستو بھائیو, محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کر کے ہم کسی کا نقصان نہیں کر رہے, ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ علیین میں, صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اعلیٰ علیین میں, اور قرآن عروج ہی والا ہے, اسلام عروج ہی والا ہے. جو لوگ اس پر چل گئے وہ کامیاب ہی ہو گئے, جو لوگ چل رہے ہیں وہ کامیاب ہی ہوں گے. ناکامی کس کا مقدر, رسوائی کس کا مقدر, بے عزتی کس کا مقدر, شرمندگی کس کا مقدر, حسرت کس کا مقدر, ندامت کس کا مقدر, تو ہم کس کا نقصان کر رہے ہیں. اور جن لوگوں نے اس حقیقت کو سمجھا تو حقیقت کو سمجھ کر وہ کہاں پہنچے, اور جن لوگوں نے اس حقیقت کو فراموش کیا تو وہ پستی کے کس دہلیز پہ پہنچے, کس کھائی میں جا کے گر گئے. تو میرے عزیز دوستو بھائیو, اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو سلامتی والے دین کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ. یعنی تمہارے عقائد, تمہاری عبادات, تمہارے معاملات, تمہاری معاشرت اور تمہارے اخلاق شریعت کے مطابق ہونے چاہیے. آج معاملات میں بھی ہم آزاد ہیں, معاشرت میں بھی ہم آزاد ہیں, اخلاق میں بھی ہم آزاد ہیں, اور عقائد ہمارے ورثے میں بھی لے ہوئے ہیں, عبادات کی بھی چند رسمیں ہمارے اندر باقی رہ گئی, اور اس کے اندر
مزید اضافہ کر دیا گیا کہ جس کے نتیجے کے اندر بعض مواقع میں پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ یہ سادھوؤں کا جلوس نکل رہا ہے یا مسلمانوں کا کوئی جلوس، یہ سادھوؤں کی عبادت ہو رہی ہے یا مسلمانوں کی عبادت ہو رہی ہے۔ حالانکہ ہم کو تو اتنا ممتاز کیا گیا، اتنا ممتاز کیا گیا، ہماری ہر چیز کو دوسروں سے ممتاز کر دیا گیا، حتیٰ کہ ملاقات کے اندر بھی ہمیں جو کلمات سکھائے گئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ دعائیہ کلمات ہیں، حتیٰ کہ ہم کو جو تہوار دیے گئے وہ تہوار بھی ایسے تہوار دیے گئے کہ اس کو کسی تاریخی واقعے کے ساتھ وابستہ نہیں کیا کہ تم زندہ قومیں ہو، اور زندہ قومیں اپنے موجودہ اعمال کے اوپر تہوار مناتی ہیں، مرے ہوئی چیزوں کے اوپر تہوار نہیں مناتی۔ آپ دیکھیے کہ رمضان مبارک کا مہینہ عطا کیا گیا، زندہ عبادت کروائی گئی، اس زندہ عبادت کی خوشی میں عید کا تہوار دیا گیا، عید الاضحیٰ کا موقع دیا گیا، یوم عرفہ کا مقام دیا گیا، یوم عرفہ کے اندر وہ خوشیاں دی گئی کہ فرشتے رش کرنے لگے، وہ مقام دیا گیا کہ میدان عرفات کے اندر ایک حاجی کھڑا ہو کر اور 100 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، 100 دفعہ تلبیہ پڑھتا ہے، 100 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، 100 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھتا ہے، اور بہقی کی روایت کے مطابق سارے عرفات والوں کی طرف اشارہ کر کے سفارش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین سب کو بخش دیتے ہیں۔ اتنی عظیم عبادت کے بعد جو تہوار دیا جا رہا ہے اس کا نام عید الاضحیٰ رکھا جا رہا ہے۔ حالانکہ اسلام کے اندر تو اتنے واقعات ہیں کہ ہر واقعہ ایسا ہے جس پہ تہوار منایا جائے، لیکن اسلامی کانسیپٹ جو دیا گیا، اسلامی فلسفہ جو دیا گیا، وہ یہ دیا گیا کہ تمہیں اپنے ماضی کی چیزوں کے اوپر فخر کرنا کافی نہیں ہے، تمہیں خود کچھ کر کے جنت میں جانا ہے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ تم فلاں کے بیٹے ہو، تم فلاں کے پوتے ہو، تم فلاں کے پڑ پوتے ہو، تم فلاں نسب سے تعلق رکھتے ہو، تم فلاں حسب سے تعلق رکھتے ہو، بلکہ تمہیں خود عمل کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں فرمایا بضعۃ منی، یہ میرا جگر گوشہ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اعملی اعملی یا فاطمہ، اے فاطمہ تم اعمال اختیار کرتی رہو، نیکیاں کرتی رہو، کل حشر کے میدان میں نہ کہنا محمد کی بیٹی ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیر خدا ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بیان کیے ہیں، وہ فضائل ایسے فضائل ہیں کہ ایک ایک بندہ اس کو پڑھ کے جھوم جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعمال کی ترغیب دے رہے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات مبارک ہیں، وہ مقدس ہستی ہے جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تربیت فرمائی، اور جن کو ایسے ایسے موقعوں پہ استعمال کیا گیا جہاں پر بڑے بڑے شیر آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، وہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور وہاں پر ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف اعمال کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پوری زندگی پر محیط ہیں، اور اس کا حسن اگر دیکھنا ہے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک چھوٹے قد سے کوئی آدمی کسی علاقے کو دیکھے تو اس کو لگے گا یہ گلی جا رہی ہے، یہ گلی جا رہی ہے، یہ ادھر کچھ گھر بنے ہوئے ہیں، ادھر کچھ بنے ہوئے، لیکن اس کے حسن کو اگر جہاز سے دیکھیں گے تو آپ وہ علاقے جو بہت زیادہ ویل آرگنائز ہیں، ان علاقوں کو جب دیکھتے ہیں تو اس کے حسن اوپر سے نظر آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر اسلام کا حسن دیکھنا ہے تو اسلام کا حسن دیکھنا ہے تو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے دیکھنا ہوگا، خلفائے راشدین کی آنکھ سے دیکھنا ہوگا، صحابہ کی آنکھ سے دیکھنا ہوگا، محدثین اور فقہا کی آنکھ سے دیکھنا ہوگا، تو پھر اس کا حسن نظر آئے۔ ورنہ ہر چیز کے اندر
کیڑے نظر آتے رہیں گے۔ اسلام نے یہ کیوں حکم دیا؟ اس کی لاجک کیا ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آج کل کے ماڈرن کلچر کے اندر یہ فٹ نہیں ہوتی، یہ بات ذرا مس فٹ ہے۔ حدود کیوں نافذ کیے گئے؟ یہ احکامات کیوں دیے گئے؟ اور جو اللہ والے تھے، جو اس حقیقت کو سمجھتے تھے، انہوں نے ہر وقت اللہ کے حکم کو سامنے رکھا، رسول کے طریقے کو سامنے رکھا، تو اللہ نے ان کو رسوائی سے بچایا۔ ایک واقعہ سنا کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے محدث قاضی بکار ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت امام طحاوی کے استاد ہیں، اور جو لوگ عالم بن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ طحاوی کا حدیث کے اندر کیا مقام ہے۔ قاضی بکار ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا تعلق قاضی بکار سے ہو گیا، عقیدت کا تعلق ہو گیا، محبت کا تعلق ہو گیا۔ تو اب بادشاہ لوگ بظاہر بڑے سخی ہوتے ہیں لیکن تنگ دل بھی ہوتے ہیں، اور تنگ نظر بھی ہوتے ہیں، اور بے مروت بھی ہوتے ہیں، اور کسی سے محبت بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی مفاد چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کے بغیر محبت نہیں کرتے۔ اور بادشاہ سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ مزاج ہوتا ہے۔ تو قاضی بکار رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ہو گیا، عقیدت ہوا، اور عقیدت کا تعلق ہونے کے بعد آنا جانا، ملنا جلنا، حتیٰ کہ قاضی بکار کو انہوں نے پورے علاقے کا چیف جسٹس بنا دیا۔ اب چیف جسٹس بنایا، زندگی گزرتی رہی، تحفے دے رہے ہیں، تحفے آ رہے ہیں، تحفے جا رہے ہیں، اور معاملات چل رہے ہیں۔ ایک دفعہ موقع آیا کہ بادشاہ نے غلط فیصلہ کر دیا۔ جب بادشاہ نے غلط فیصلہ کیا تو قاضی بکار بے شک تعلقات تھے، لیکن وہ تو اللہ اور اللہ کے احکامات کو سمجھتے تھے، عالم تھے اور فقیہ تھے، وہ جانتے تھے یہ مسئلہ غلط ہے، اور اگر مسئلے کی نشاندہی نہیں کی جائے گی تو کل حشر کے اندر گھسیٹے جائیں گے۔ تو قاضی بکار نے کہا کہ بادشاہ کا یہ فیصلہ غلط ہے۔ بادشاہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ ہماری روٹیوں پہ پلنے والے، جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کسی مولوی سے محبت ہو جاتی ہے، ملنا جلنا ہو گیا، تعلقات ہو گئے، خدمت ہو گئی، اس کے بعد کوئی ناراضگی ہو گئی تو کہتے ہیں ملا سالہ ہماری روٹیوں پہ پلنے والا ہم ہی کو آنکھ دکھا رہا ہے۔ تو اسی طرح دستور کے مطابق قاضی بکار کو بھی یہی کہا گیا، اور بادشاہ نے کہا، اپنے قاصد کو بھیجا اور کہا کہ جتنے عرصے، اب وہ 15 سال کا عرصہ ہے، 10 سال کا عرصہ ہے، 20 سال کا عرصہ ہے، تاریخ اس بارے میں خاموش ہے، تو جتنا طویل عرصہ ہے اس طویل عرصے کے اندر جتنے ہم نے تحفے دیے تھے وہ سارے تحفے واپس کرو۔ اب اگر ہم جیسا مولوی ہوتا تو ظاہر سے زیادہ شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ قاضی بکار چونکہ فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، اور حدیث میں ایک اعلیٰ مقام بھی تھا، ان کے سامنے یہ حدیث تھی، احبب حبیبک ہونما عسیٰ ان یکون بغیضک یوما، کہ تم دوستی کے اندر بھی اعتدال رکھو، کل کو ہو سکتا ہے وہ تمہارا دوست نہ رہے۔ تو وہ جب آیا قاصد تو انہوں نے کہا الحمدللہ تشریف لائیے، انہوں نے الماری کھولی اور کہا کہ یہ حدیث ہر وقت میری نگاہ کے سامنے رہتی تھی، میں نے جس دن سے تحفے آتے رہے میں نے الماری بنا دی تھی، یہ دیکھو بادشاہ کی جو سیل لگی وہ بھی نہیں ٹوٹی، یہ سارے تحفے لے جاؤ۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ کے رسول کا ایک فرمان ہے، لیکن تاریخ کے اندر قاضی بکار کا زمانہ کتنا پرانا ہے، لیکن آج، اور کتنے دور کے علاقے میں رہتے ہیں، لیکن آج ہم فخر سے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ایک جملے پہ عمل کر کے وہ تاریخ کے اندر زندہ رہ گئے، اور ہم زندہ ہو کر مردوں میں شمار ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقوش قدم کی پیروی نہ کرنا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے وہ۔ اللہ رب العالمین مجھے کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔